دبئی اور عرب ایک 2030 کے ویژنز اور نیوم سٹیز اور لمبے لمبے برج خلیفاز بن رہے ہیں اور جو ہے اسکائی اسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے. یعمر خراب دنیا، جو خراب دنیا ڈیزرٹس ہیں ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا، وہ یہ خراب عمران ہو، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا. تو آپ یو ڈو دا میتھ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سائنس ویسے لگتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ میں سوچے گا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اینڈ the situation will get worse and worse and worse. ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہت بہتر تھے 2023 کے، اب تو جو ٹائٹ سیج ہے، اب جو حالات ہیں they are far worse. تو ظلم تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 sons of خلفاء will fight over a tree beneath the Kaaba. Now یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اپیرنٹلی دیکھنے میں آتا ہے. تو 3 خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی over a tree beneath the Kaaba. اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ then the black flags from Khorasan will march towards you and they'll kill you in an unprecedented manner. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ if you were able to join them, do join them. اگر تمہیں سنو کے اوپر بھی کرال کرنا پڑے بیکاز اس میں المہدی ہے، دا اویٹڈ امام ہوں گے. نا اس حدیث کو، یہ جو آخری میں نے پورشن بتایا بلیک فلیگز والی، اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے. البزار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ہیں ان پہ پورا اترتی ہے، بٹ خود محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. So nevertheless, let's explain this hadith. So basically 3 sons of خلفاء. اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کی ہوں، یعنی سعودی عرب پرٹیکولرلی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب اسٹیٹس ہیں، فار ایگزامپل I'm not in favor of taking names کہ یہ لگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، بٹ لگتا یہ حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں. اور یہ میرا گمان ہے، میں صرف ایک اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو بالکل. دبئی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے حمدان بن محمد، قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی، اور سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں، تینوں ینگ ہیں اینڈ سنز آف لانگ ٹائم اگو خلفاء. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون، یا ہارون کی بہن. سو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو، حالانکہ ہارون تو کب کے گزر چکے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خلفاء کے بیٹے شاید نہ ہوں، لیکن لانگ ٹائم اگو کیلفس ان کی نسل میں سے ہوں. they will fight over a treasure beneath the Kaaba. Now اس میں they say کہ there is a treasure actually beneath the Kaaba. This is one opinion and this is true. In fact there will be a treasure beneath the Kaaba جو کہ یا تو ڈالا جائے گا یا ابھی سے موجود ہے، جس کو ایبسینیا حبشہ سے ایک شخص آئے گا ذو السویقتین، جو کہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ گرائے گا والعیاذ باللہ، اور وہ ٹریجر نکال کے چلا جائے گا. جب وہ آخر زمان کی بات ہے، جب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بات کا دور ہوگا کہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا، اور مدینہ میں بھی الاوافی ہوں گے، یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پلرز کے ساتھ یورینیٹ کر رہے ہوں گے، اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے and they'll prefer the life of ease. So they'll not prefer ibadah and haram, they'll prefer the life of yashi and fun. وہ end times کی بات ہے. So the ulama, they have a discussion on this کہ they will fight actually over khilafah to take the seat and they'll not be able to get it. وہ نہیں لے پائیں گے. اب سبحان اللہ مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں کو قتل کر دے گا اور وہ بڑا آپریشن کر رہے ہوں گے، اور اسپیشلی نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو محمد بن عبداللہ المہدی ایز اے ریفیوجی بھاگیں گے فرام مدینہ ٹو مکہ ٹو سیک پروٹیکشن ان مکہ ان دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہاں پہ ان کو ظلم زیادتی، پرابلی جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا، مشکل حالات ہوں گے وہاں پہ ایز اے ریفیوجی. اینڈ ہی رن، بچنے کے لیے چھپتے ہوئے
but the people will follow him because they might be assuming کہ this is المہدی. Why? Because ان کی جو physical stature, جو ان کا اخلاق, کردار, جو ان کا مقام ہوگا. And they will give allegiance. The scholars, علماء ربانیین, وہ ان کو بیعت دیں گے between حجر اسود and مقام ابراہیم. But Imam Mahdi will reject it. And then وہ دوبارہ ان کو فورس کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ, تو he will accept it. So basically summarizing all of this, کہ وہ تین تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے, but علماء will spot امام محمد بن عبداللہ المہدی by recognizing کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہوگا, ایک تباہی کا دور ہوگا, تو ان کو بیعت دے دی جائے گی اس جگہ پہ. جب ان کو بیعت دی جائے گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کس کو بنا دیا, کیونکہ امام مہدی یاد رکھیں شروع سے ہی وہ بہت ہی لیجنڈری سٹیٹس والے اور ایک پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کریں گے. سم اسکالر سے کہ وہ ایک ایوریج مسلم ہوں گے, یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن بالکل ایک ایوریج ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے ود ان ون نائٹ, اور ان کو چینج کر دیں گے. اینڈ سم سے کہ ہی ول ناٹ بی اپون اس سے دین, ہی ول ناٹ بی پریکٹسنگ مسلم, اس سے پہلے ایک نارمل ایوریج انسان کی طرح لائف گزار رہے ہوں گے, پرابلی into different kind of stuff as well, but اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں, اور وہ he will become a different personality. تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو there is a discussion کہ why the keys of Kaaba, why the authority of Kaaba is with the آل سعود, why not